جئنا للدعوة لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اسے اس کے مال اور اس کی کمائی نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا. وامرأتہ حمالۃ الحطب. اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی حمالۃ الحطب جو کہ لکڑیوں کو اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد. اور اس کی گردن کے اندر رسی ہوگی. من مسد. مسد کے بارے میں یعنی علماء کرام نے مختلف معنی کیے ہیں. یعنی کھجور کی چھال کی رسی یا کھجور کی جو پتے ہوتے ہیں اس کی رسی. اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ اونٹ کی چھال کی رسی یا یہ ہے کہ اونٹ کے بالوں کی رسی. تو مسد کے کئی معنی آتے ہیں. تو اس کے گردن کے اندر اونٹ کی چھال کی رسی، اس کے گردن کے اندر کھجور کی چھال کی رسی ہوگی. اور بھی اس کے معنی آئے ہیں تفسیر کے اندر، اس کو بیان کیا جائے گا. اس سورہ کے سب سے پہلے یعنی اس سورہ کی جو شان نزول ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی. یہ سورت دراصل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا کہ آپ اس دعوت کو علل اعلان لوگوں کے سامنے اس دعوت کو عام کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحا کی ندا لگائی کہ ہائے صبح. اور دراصل یہ علامت ہوتی تھی، یہ لفظ جو ہے اس بات کی علامت ہے، ان کے ہاں اس بات کی علامت تھا یہ لفظ کہ کوئی بہت ہی انہونی چیز ہونے والی ہے یا کوئی بہت ہی بڑی آفت اور مصیبت آنے والی ہے. تو سارے کے سارے لوگ، قریش کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ تمہارے اوپر صبح صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کی ضرور تصدیق کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں اپنے سامنے تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرانے والا ہوں. فقال ابو لہب. تو ابو لہب نے کہا، یہ باتیں سن کر ابو لہب نے کہا الہذا جمعتنا تبا لک، کہ برا ہو تمہارے لیے، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا. فانزل اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی رد میں یہ صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک و برباد ہوا آخری صورت تک. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا مقصد بیان کیا، وہاں پہ اکٹھا کرنے کا مقصد بیان کیا، تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھا اور کہا تبا لک سائر الیوم، کہ پورے دن تمہارے لیے بربادی ہو. الہذا جمعتنا، کیا تم نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا. فانزل اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رد میں یہ صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب. الاول دعاء علیہ والثانی خبرنا. یعنی اس کے اندر جو 2 مرتبہ تب کہا گیا ہے، تو پہلے تب کے اندر اس کے اوپر بد دعا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور دوسرے کے اندر یعنی اس کی خبر دی گئی ہے کہ جو اس کا انجام ہوا اس کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ ہلاک ہو گیا. اور ابو لہب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچوں میں سے ایک تھا. اس کا نام عبد العزہ ابن عبد المطلب تھا اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے چہرے بہت ہی زیادہ روشن تھے، تو اس وجہ سے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور جو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ہمیشہ تنقید کیا کرتا تھا اور برا بھلا کہتا تھا. اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی ہے کہ ابو الزناد کہتے ہیں کہ اخبرنی رجل یقال له ربیع ابن عباد من بنی الدیل، کہ ان سے ایک آدمی نے جو کہ ربیع ابن عباد بنی الدیل کا ربیع ابن عباد تھا، اس نے خبر دی، اور وہ جاہلی آدمی تھا، یعنی جس نے جاہلیت کا بھی زمانہ پایا اور اسلام کا بھی.
تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوق ذی المجاز کے اندر دیکھا۔ یہ ان کے یعنی بازاروں میں سے ایک بہت ہی مشہور بازار ہے۔ جاہلیت کے اندر جو بازار لگتے تھے ان بازاروں میں سے ایک مشہور بازار جو ہے ذی المجاز کا بازار تھا، سوق ذی المجاز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ اس وقت وہ ابھی چھوٹے بچے تھے لیکن عقل مند تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور کہے جا رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ والناس مجتمعون علیہ، اور لوگ جو ہے یعنی چاروں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے تھے، اکٹھے تھے، سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ وَضِيءُ الْوَجْهِ، اور ان کے پیچھے ایک آدمی تھا جو کہ روشن چہرے والا تھا، احول، اور اس کی بھینگی آنکھوں والا تھا، اور اس کی 2 چوٹیاں تھیں، بالوں کی 2 چوٹیاں تھیں، ذو غدیرتین، اور وہ یہ کہے جا رہا تھا انہ سابع کاذب، کہ یہ بددین ہو گیا ہے اور جھوٹا ہے۔ اور جہاں جہاں پہ بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی جا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ یعنی ان کا چچا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آگے یعنی کہتے ہیں کہ ابو الزناد نے ربیہ سے کہا کہ کنت یومئذ صغیرا، کہ کیا یعنی ان دنوں تم چھوٹے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا واللہ، یعنی بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، بچہ نہیں تھا۔ انی یومئذ لعاقل، یعنی ان دنوں میں سمجھدار تھا، چیزیں سمجھ لیتا تھا۔ انی اسفر القربہ، اور میں مشکیزہ جو ہے پانی کے چونکہ لوگ جو ہے پانی پینے کے پانی جو ہے دور دور سے لے کر آتے تھے مشکیزے میں بھر بھر کے، تو کہتے تھے کہ میں یعنی ان دنوں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں مشکیزے میں پانی بھر کے لایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ صورت کریمہ نازل فرمائی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب ابو لہب کی ہلاکت کی بات بتائی کہ ابو لہب جو ہے ہلاک ہو گیا، تو اس نے ابو لہب نے جو ہے لوگوں سے کہا کہ اگر محمد میرا بھتیجا جو باتیں کہتا ہے اگر وہ اپنی باتوں کے اندر سچا ہے، اور قیامت کے دن اگر میں کسی مصیبت میں، یعنی ابو لہب وہ کہتا ہے کہ اگر وہ کسی مصیبت میں بھی پڑا تو اپنے مال اور اپنی کمائی کو، اپنے مال اور اپنے بچوں کو فدیہ دے کر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کے مال نے اسے فائدہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے، یعنی یہاں پہ کسب سے مراد اس کی اولاد ہے، یعنی جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا کہ اپنے مال اور اپنے بچوں کو فدیہ دے کر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کے مال نے اور نہ ہی اس کی کمائی یعنی اس کی اولاد نے اس کو کوئی فائدہ پہنچایا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، اور وہ لکڑیوں کو اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہوگی۔ اور اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، یعنی ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام یعنی اس کی کنیت جو ہے ام جمیل تھا، اور یہ قریش کے سردار کی بیٹیوں میں سے تھی، قریش کے سردار کی بیٹیوں میں سے تھی، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ ابو سفیان جو کہ اسلام قبول کر لیے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہن تھی، اور اس کا نام عروہ بنت حرب ابن امیہ تھا، عروہ بنت حرب ابن امیہ تھا، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتی تھی اور حد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتی تھی، بلکہ وہ اپنے شوہر کی ہر طرح جو ہے حمایت کیا کرتی تھی، مدد کیا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ وہ بھی جہنم میں ہوگی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ابو لہب تو بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا ہی ہوگا، اور اس کی بیوی بھی۔ اور جس طریقے سے وہ دنیا کے اندر اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، اسی طریقے سے وہ جہنم کے اندر بھی
اپنے شوہر کو عذاب کے اندر، مزید عذاب کے اندر مبتلا کرنے کے لیے یعنی وہ مدد کرے گی اور اس کے اوپر لالا کر لکڑیاں ڈالے گی. تحمل الحطب فی جیدہا حبل حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یعنی وہ لکڑیاں اٹھائی ہوگی اور وہ اپنے شوہر کے اوپر اسے ڈالا کرے گی آگ کے اندر، تاکہ مزید آگ اس کے اوپر بھڑکے. اور یہ اسی کے لیے، یعنی لکڑیاں تو اسی کے لیے ہے کہ لکڑی جب آگ کے اندر اس کو ڈالی جاتی ہے تو اور زیادہ وہ بھڑک اٹھتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گردن کے اندر رسی ہوگی، جو کہ روایتوں کے اندر یہ آتا ہے کہ آگ کی رسی ہوگی. یعنی یہ بھی کہا گیا، مجاہد اور عروہ نے اس کی تفسیر یہ بھی کہا ہے من مسد النار، کہ آگ سے بنی ہوئی رسی ہوگی جو کہ اس کی گردن کے اندر ہوگی. اور مسد جو ہے عام طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھجور کی چھال، یا یہ ہے کہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں. اسی طرح سے اونٹ کے چمڑے اور اونٹ کے بال سے بٹی ہوئی رسی کو بھی مسد بولتے ہیں. تو یہ آگ کی رسی ہوگی جو کہ یعنی اس کی گردن کے اندر ہوگی، اور یہ جو ہے لکڑیاں اٹھا کر لا کر اپنے شوہر کے اوپر ڈالے گی تاکہ اس کے اوپر اور زیادہ آگ بھڑکے. تو جس طریقے سے دنیا کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کے لیے اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، تو آج قیامت کے دن اپنے شوہر کو اذیت پہنچانے کے لیے اور اسے مزید عذاب کے اندر مبتلا کرنے کے لیے اس کے اوپر لا کر لکڑیوں کو ڈھو کر لائے گی اور اس کے اوپر ڈالے گی. ام جمیل کا قصہ سیرت کے اندر بھی، سیرت نبوی کے اندر بھی یعنی گزر چکا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے نفرت کرتی تھی. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ کعبہ کے اندر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تکلیف پہنچانا چاہ رہی تھی. جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ جو ہے اپنے گھر سے نکلی، یعنی یہ صورت جب تبت یدا ابی لہب جب یہ نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر سے نکلی، اور نکلنے کے بعد میں وہ یعنی کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، اور وہاں پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ آئی آ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے ٹھہری، اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سوال کرتی ہے کہ تمہارا ساتھی ہمیں گالی دیتا ہے، سنا ہے کہ تمہارا ساتھی ہمیں گالی دیتا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ تمہیں گالی نہیں دیتا. پھر اس کے بعد میں یعنی جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ام جمیل آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھی اور قرآن کے ذریعے سے اپنی حفاظت یعنی اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے محفوظ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے بیچ جو کہ ایمان نہیں لائے، آخرت کے اوپر ایمان نہیں لائے، یعنی آپ کے اور مشرکوں کے بیچ میں ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ دیکھ نہیں پاتے. اور یہی ہوا ہجرت کی رات بھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سارے کے سارے کفار کے نوجوان وہاں پہ یعنی اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے آپ کی گردن اڑا دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، اور اس طرح سے ان کے چہرے کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. تو یہاں پہ بھی اس کی آنکھ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، اور وہ آئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کری، لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس لیے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی. اور یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہا کرتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد ہیں، یعنی جس کی تعریف کی جائے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتی تھی کہ جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی کی جائے، جو برا ہو. اور یہ اشعار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کرتے ہوئے کہتی تھی مذمم ابینا و دینہ قلینا و امرہ عصینا، کہ مذمم ہے جس کا ہم نے انکار کر دیا اور اس کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا،
اور اس کے احکام کی ہم نے نافرمانی کی، یعنی اس کی باتوں کو ہم نے مانا نہیں. تو یہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے اندر بڑھی ہوئی تھی. اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے شوہر کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت میں اپنے شوہر کی مدد کیا کرتی تھی. اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی تو گر گئی. تو گرنے کے بعد میں یعنی اپنے کپڑے کے اندر پھنس کے جو ہے وہ گر گئی. تو گرنے کے بعد میں کہتی ہے تعیس مذمم، کہ مذمم کا برا ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو مذمم بولتی تھی، تو یہ بولی تعیس مذمم، کہ مذمم کا برا ہو. تو ام حکیم ابن عبد المطلب نے کہا انی لحسان فما اکلم، کہ میں پاک دامن ہوں اس لیے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گی. وثقاف فما اعلم، اور میں جو ہے ذہین ہوں اس لیے مجھے یعنی کوئی یعنی اس طرح کی باتیں، غلط باتیں جو ہے مجھے سمجھا نہیں سکتا ہے. وکلتانا من بنی العم، اور ہم دونوں کے جو یعنی چچے کی ہی اولاد ہیں، یعنی ہمارا اور تمہارا دونوں کا رشتہ جو ہے، دونوں کا نسب نامہ آگے جا کر مل جاتا ہے. تو ہم سب کے سب جو ہے یعنی کزن ہی ہیں اور اولاد العم ہی ہیں، چچے ہی کے اولاد ہیں. وہ قریش بعد عالم، اور قریش کو اچھی طریقے سے پتہ ہے محمد، یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قریش کو اچھی طریقے سے پتہ ہے جس کو تم مذمم کہہ رہی ہو کہ وہ مذمم ہے یا محمد ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر رد کیا. بہرحال یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اور اس کے شوہر کا انجام اس سورہ کے اندر خصوصی طور پہ ان دونوں کے بارے میں ایک صورت نازل کی، اور اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے انجام کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، توحید کے اوپر قائم رکھے، اور ہمیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے.